لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله. من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. صلوات پڑھیں گے محمد. ایضاً گرامی، جو تو اللہ جل شانہ نے ہم انسانوں کو بے شمار بیش بہا نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں سب سے بڑی نعمت، سب سے قیمتی نعمت جس پر اللہ نے اپنا احسان جتایا، وہ نعمت ہدایت ہے. نعمت ہدایت کے سوا اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا. صرف ایک نعمت ہے جس پر اللہ نے احسان جتایا، وہ ہے نعمت ہدایت. اللہ جل شانہ نے کچھ ہدایت کو براہ راست انجام دی ہے، کچھ بالواسطہ. کبھی قرآن کو ہادی بنایا، کبھی انبیاء کو ہادی بنایا، کبھی ائمہ اطہار کو ہادی بنایا. اور جسے بھی ہادی بنایا اسے ثبوت دے کر کے بھیجا. اگر قرآن ہادی ہے تو اس کا بھی ثبوت ہے، اگر انبیاء ہادی ہیں تو اس کا بھی ثبوت ہے، اور اگر ائمہ کو ہادی بنایا تو اس کا بھی ثبوت ہے. قرآن کے ثبوت کی باری جب آئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن ہے جو سیدھے ترین راستے کی طرف لوگوں کی ہدایت کرتا ہے. جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور صلوات پڑھنا میں کہ ہادی ہونے کا مسئلہ آیا تو کبھی کہا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کبھی کہا یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. اور جب ائمہ کی ہدایت کی باری آئی تو ارشاد ہوا وجعلناہم ائمہ یہدونا بامرنا. کچھ وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے امام بنایا ہے. کس لیے ہم نے انہیں امام بنایا ہے؟ انہیں امام بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہدونا بامرنا، انہیں ہم نے ہادی بنا کے بھیجا ہے، رہنما بنا کے بھیجا ہے تاکہ وہ تمہیں ہماری تعلیمات کی طرف رہنمائی کر سکیں. ان کے صفات یہ ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ اوحینا الیہم فعل الخیرات. جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں میں نے سب ان کی طرف وحی کر دی ہے. نمونے کے طور پر ارشاد ہوتا ہے اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ. ان اچھائیوں میں سے ایک اچھائی ہے نماز کا قائم کرنا، ایک اچھائی ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا.
اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی خطا، ہر طرح کی لغزش سے پاک و پاکیزہ ہیں۔ کانوا لنا عابدین، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے سر صرف ہمارے سامنے جھکتے ہیں، یہ صرف ہماری سنتے ہیں، ہمارے سوا کسی کی نہیں سنتے ہیں۔ عصمت کے اس درجے پہ فائز ہیں، یہ وہی چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے اہل بیت مصطفیٰ تم وہی چاہتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ دیکھیے تین چار طرح کے انسان پائے جاتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے اللہ کچھ اور چاہتا ہے، ہم کچھ اور چاہتے ہیں، ہماری چاہت اللہ کی چاہت سے الگ۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، اللہ چاہتا ہے ہم کسی کا مال نہ ہڑپیں، اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ سب کا مال ہماری جیب میں آ جائے۔ اللہ چاہتا ہے صبح سویرے حی علی خیر العمل، مصلی چھوڑ کے، بستر چھوڑ کے مصلی پہ جائیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ بستر پہ پڑے رہیں۔ ہماری چاہت اللہ کی چاہت سے الگ ہے، لیکن ہم دو حصوں میں بٹ جاتے۔ کچھ وہ ہیں جو اپنی چاہت کا گلا گھونٹ کے مصلی پہ آ جاتے ہیں۔ دل تو نہیں چاہتا ہے، مئی جون کی گرمی میں روزہ رکھنے کو جی نہیں چاہتا ہے، مگر اللہ کیا چاہتا ہے کہ روزہ رکھیں۔ ہم اپنی چاہت کا گلا گھونٹ کے روزہ رکھ لیتے ہیں، اپنی چاہت کا گلا گھونٹ کے کسی کے مال کی طرف نگاہ غلط نہیں ڈالتے ہیں۔ ایسے کو کیا کہا جاتا ہے؟ متقی و پرہیزگار۔ متقی و پرہیزگار تو وہی ہے نا جو اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر مقدم نہ رکھے، بلکہ اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت پر مقدم رکھے۔ اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی چاہت کو اپنے قدموں تلے روند کے اپنی چاہت پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے بستر سے اٹھو، وہ نہیں اٹھتے۔ اللہ کہتا ہے تمہارے پاس سیونگ ہو گئی ہے، خمس نکالو، وہ نہیں نکالتے۔ اللہ کہتا ہے تم مستطیع ہو گئے ہو، حج کرنے جاؤ، نہیں جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، وہ بولتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے غیبت نہ کرو، اللہ چاہتا ہے غیبت نہ کرو، مگر ہم غیبت جو اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پہ مقدم رکھتے ہیں انہیں گنہگار کہا جاتا ہے۔ جو اپنی چاہت کو مؤخر کرے وہ متقی و پرہیزگار، اور جو اللہ کی چاہت کو مؤخر کر کے اپنی چاہت کو مقدم رکھے وہ کہلاتا ہے گنہگار۔ لیکن جو وہی چاہتا ہو جو اللہ چاہتا ہے اسے کہا جاتا ہے معصوم۔ سمجھ میں آیا؟ عدالت اور ہے، عصمت اور ہے۔ عدالت کا مطلب ہے چاہت تو ہماری اللہ سے الگ ہے، مگر اپنی چاہت کو پسے خوش ڈال کر کے اللہ کی چاہت کو مقدم رکھتے ہیں۔ لیکن عصمت کا وہ درجہ ہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے اہل بیت مصطفیٰ تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتے۔ ایک درجہ اس سے بھی بڑا ہے، ایک درجہ اس سے بھی بڑا ہے۔ وہ درجے کو ہم سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے اگر رسول کی حدیث نہ ہوتی۔ اگر حدیث رسول نہ ہوتی تو ہم وہ جملہ کہنے کی جرات بھی نہ کرتے۔ ایک مرحلہ وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہم چاہتے ہیں، یعنی ہماری چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہے۔ وہ درجہ کیا تھا؟ وہ درجہ عصمت ہے۔ وہ درجہ عصمت ہے کہ چاہت بھی الگ نہیں ہے اللہ کی چاہت سے۔ لیکن ایک مرحلہ اور ہے کہ ان کی چاہت کے تابع اللہ کی چاہت ہے۔ جو یہ چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے۔ وہ درجہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ پیغمبر اکرم جناب فاطمہ کو خطاب کر کے کہ یا فاطمہ
ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، کہ فاطمہ جس سے تم ناراض ہو جاتی ہو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، جس سے تم خوش ہوتی ہو اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ درجہ عصمت وہ ہے، درجہ عصمت وہ ہے کہ معصوم کی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہے، لیکن عظمت فاطمہ یہ ہے کہ اللہ وہی چاہتا ہے جو فاطمہ چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد جنہیں اللہ نے ہادی، جن اماموں کو اللہ نے ہادی کی شان کیا، کانوا لنا عابدین، وہ صرف اور صرف ہمارے سامنے جھکتے ہیں، ہمارے سوا کسی کے سامنے۔ آج جس امام کی شہادت کے لیے ہم یہاں جمع ہیں وہ صرف عابد ہی نہیں تھا، زین العابدین، شہادت زین العابدین کے لیے ہم یہاں اکٹھی شہادت کی یاد منانے ہیں۔ ابھی تو دنیا میں یاد منانے کا کی رسم تو ہے ہی ہے، ہر قوم اپنے اپنے قائدین کی اپنے اپنے رہنماؤں کے لیے یاد مناتی ہے، ان کے یاد منانے میں اور ہمارے یاد منانے میں فرق ہے۔ وہ یاد مناتے ہیں اپنے پیشواؤں کو کچھ دینے کے لیے، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ہم یاد مناتے ہیں دینے کے لیے نہیں لینے کے لیے۔ تو جسے فریاد مطلق نے سب کچھ دے دیا ہم اسے کیا دیں گے؟ ہمارے پاس ہے ہی کیا جو ہم انہیں دیں گے؟ ہم تو لینے کے لیے کیا لینے آتے ہیں؟ ہدایت لینے آتے ہیں، ہم اسے ہدایت لینے آتے ہیں جس کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا ہے۔ اب وہ ہادی چاہے قرآن ہو، ہادی چاہے رسول ہو، ہادی چاہے امام ہو، ہر ایک کو اپنا ہادی ہونا ثابت کرنا ہوگا، کیونکہ ہدایت ایک منصب ہے نا، منصب ہدایت ایک منصب ہے۔ اللہ نے یہ منصب کسے عطا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو اللہ نے یہ منصب دیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی، قرآن ہدایت کرتا ہے۔ منصب ہدایت رسول کے پاس ہے، منصب ہدایت امام کے پاس ہے، تو ثابت تو کرنا ہوگا نا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ثابت کرنا ہوگا نا کہ رسول واقعاً اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، امام کو بھی ثابت کرنا ہوگا، کیونکہ خدا نے یہ اعلان کیا کہ ہم جسے منصب دیتے ہیں اسے ثبوت بھی دیتے ہیں، فقط دعویٰ نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے صاحبان منصب ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں، ہم یہ ہے، ہم یہ ہے، ہم وہ ہیں، دیکھتے ہی رہتے ہیں شب و روز تماشا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ منصب ہدایت تو سب سے بڑا منصب ہے۔ جب چھوٹے چھوٹے منصبوں کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا منصب اگر کسی کو ملے گا تو کیا جھوٹے دعوے دار نہ ہوں گے؟ نہیں، دعوے کے ساتھ دلیل ضروری ہے، ثبوت ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو جو بھیجا ہے دلیلیں دے کر کے بھیجا ہے، ایسی دلیلیں جو کاٹے نہ کٹ سکے، ایسی دلیل جو کاٹے نہ کٹ سکے، اسی کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ دیکھیں ایک لفظ معجزہ وہ ہے جو ہمارے درمیان رائج ہے، کہیں بھی کچھ غیر معمولی کام ہو گیا ہم نے کہا معجزہ ہو، کیونکہ پورا میں معجزہ ہو گیا، ہو سینٹیکری میں معجزہ ہو، کہاں معجزہ کہاں، لوگ ہر سال پتہ نہیں اس سال کچھ معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا، ورنہ ہر سال کوئی نہ خبر آتی ہے۔ معجزے کی تعریف یہ اسلام میں نہیں ہے۔ معجزہ اس عمل کو کہا جاتا ہے جو الہی منصب کا دعوے دار، تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمیں اللہ نے فلاں منصب دے کر کے بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں نبی بنایا ہے، اللہ نے ہمیں رسول بنایا ہے، اللہ نے ہمیں ہادی بنایا، اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کی طرف سے ملنے والے کسی منصب کا دعوے دار اپنے دعوے کے ثبوت میں کوئی ایسا کام کر دکھائے کہ اس جیسا کام کرنے کے لیے کسی کے لیے ممکن نہ ہو، اور جتنے زمانے تک اس کا دعویٰ ہو اس زمانے تک وہ دلیل بھی برقرار رہے، وہ چیلنج برقرار رہے۔ کیونکہ دیکھیے
ہم جو کام کرتے ہیں دو ہاتھ سے خالی نہیں ہے، یا وہ عمل ہمارا عمل ہے یا اللہ کا عمل ہے۔ اگر ہمارا عمل ہے، ہم کتنے ہی بڑے عالم، فاضل، ماہر، سائنسداں کیوں نہ ہوں، ہم جو کام کر سکتے ہیں وہ کام دوسرا انسان بھی کر سکتا ہے، اگرچہ ہمارا وہ کام بڑا حیرت انگیز ہو۔ بھائی جب پہلا موبائل بنا تھا تو تھا نا حیرت انگیز، تعجب خیز تھا، لیکن بعد والوں نے اس سے اچھا بنا دیا۔ پہلا جہاز جب بنا تھا تو بڑا حیرت انگیز تھا، بڑی تعجب کی چیز تھی، مگر بعد والوں نے اس سے اچھا بنا دیا۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو ایک انسان کر سکے اور دوسرا نہ کر سکے، جب سب کے پاس صلاحیتیں ہیں نا، لیکن جو کام اللہ کا ہوتا ہے اس جیسا کام کرنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، کیونکہ بشری صلاحیتیں مساوی ہیں، لیکن اللہ کی صلاحیتوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل جو نبی پیش کر، اس کا عمل نہیں ہے، یہ اللہ کا عمل ہے نبی کے ہاتھوں۔ یہ عمل امام کا عمل نہیں ہے، یہ اللہ کا عمل ہے، امام کے ہاتھوں انجام پا رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر امام کا عمل ہوتا تو جواب ممکن تھا، اگر رسول کا عمل ہوتا تو جواب ممکن تھا، لیکن جو اللہ کا عمل ہے اس کا جواب ممکن نہیں ہے۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کی کتاب ہے، میں نبی ہوں، ثبوت کیا ہے یہ کتاب؟ میں نبی، یہ کیا ثبوت ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے۔ کیوں غلط بات بول رہے ہیں؟ خود لکھ دیا، کہہ رہے اللہ کی کتاب ہے، خود لکھ دیا۔ ہم یقولون افترا، یہ میرے حبیب یہ کہتے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے، آپ نے خود لکھ کر کے اللہ سے منسوب کر دیا۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ قرآن کہتا ہے اگر تمہارے خیال میں یہ کتاب پیغمبر کی لکھی ہے، انسان کی لکھی ہوئی ہے، اللہ کی نہیں ہے، ایسی کتاب تم نے لکھ دی۔ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، اگر تمہارا یہ کہنا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، کتاب خود لکھی ہے، اللہ کی طرف نسبت دے دی، کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، تو تم بھی ایسے ہی پوری کتاب کو جواب نہیں مانگ رہے ہیں۔ قرآن میں 114 سورے ہیں، تم اس طرح کے 10 سورے پیش کر دیں، 10 سورے، 114 نہیں۔ اچھا 10 نہیں پیش کر سکتے، ڈسکاؤنٹ تمہیں دیتے ہیں۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تمہیں شک ہے اس بات میں کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، کہ اس میں اگر شک ہے کہ کتاب پیغمبر نے خود لکھ کر کے اللہ سے منسوب کر دیا ہے، تو تم اس کے جیسے ایک سورے کا جواب ہے، ایک سورہ، اور وہ بھی بقرہ کی شرط نہیں ہے، کوثر کا جواب پیش کر دو۔ ایک پورا سورہ کوثر تو 3 ہی جملہ تو ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ وَالسَّلَامُ، 3 جملے کل، سب سے چھوٹا سورہ یہی ہے نا۔ کسی بھی سورے کا جواب پیش کر دو، پورا قرآن نہیں ممکن ہے، 10 سورے ممکن نہیں ہے، کیا بھروسہ اور اعتماد ہے؟ ایک سورے کا جواب پیش کر دو، اس میں بھی شرط نہیں لگا کہ بقرے کا جواب پیش کرو، کوثر کا جواب پیش کرو۔ لیکن عزیزو چیلنج آج بھی ہے باقی، ہاں چیلنج ختم نہیں ہوا ہے، چیلنج ختم یعنی کہ سب وہ جاہلوں کے مجمع میں تو آپ نے آج کرے تو بتائیں، آج سائنس کتنی آگے بڑھ چکی ہے، چاند پہ پہنچ چکے ہیں، مریخ کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ نہیں، چیلنج آج بھی برقرار ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں کہ ایک آدمی لکھے، نہیں، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، پوری دنیا کے ماہرین کا کمیشن بنا لو، سب کے سب مل جل کر کے اگر قرآن کا جواب لانا چاہیں پھر بھی اس کا جواب نہیں لا سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد۔ تو قرآن، اگر قرآن کو اللہ نے
منصب ہدایت ثبوت کیا ہے؟ کیسے مانے کہ اللہ نے دیا؟ اس لیے کہ اس کا کوئی جواب ممکن نہیں۔ جب حضرت نے دعویٰ رسالت کیا، مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا، مجھے اللہ نے منصب ہدایت دے کر کے بھیجا ہے، کا ثبوت کا پہلا ثبوت تو یہی ہے قرآن، جو خود ثبوت ہے۔ قرآن تو میں نہیں پیش کیا ہے نا کہ اللہ نے مجھے دیا۔ دوسرا ثبوت کچھ اور چاہیے۔ کیا چاہیے؟ کفار قریش نے کہا یہ چاند دیکھ رہے ہیں نا، اگر یہ چاند پہ آپ 2 ٹکڑے کر دیں، فقط ٹکڑے نہ کریں، ٹکڑے کر کے جوڑ بھی دیں۔ دیکھیں ٹکڑے کرنا آسان ہوتا ہے، جوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ چاند پہ 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ظاہر سی بات ہے وہ ہے نا اللہ کے رسول۔ اللہ سے تو کوئی چیز بعید نہیں ہے نا، بس جس نے بنایا ہے وہ توڑ بھی سکتا ہے۔ بنانے والا اس میں اتنی قابلیت ہے، صلاحیت ہے کہ بنا سکتا ہے، وہ توڑ بھی سکتا ہے، توڑ کر کے دوبارہ جوڑ بھی سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا پریشانی کی بات ہے؟ کہا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، پیغمبر نے اشارہ کیا حکم خدا سے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ قرآن نے نقل کیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اچھا بعض ہوتے ہیں جو دلیل کے غلام ہوتے، دلیل آ گئی مان گئے، یہ بعض ہر دھرم ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ارے بھائی 1.25 لاکھ کے مجمع میں پیغمبر نے اعلان کیا تھا نا، 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہاتھوں پہ اٹھا کر کے دکھا کے اعلان کیا تھا، کیا ماننے والے مان گئے؟ قرآن اس فکر کو، اس سوچ کو ان لفظوں میں بیان کر وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ بہت سارے افراد وہ ہیں جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ لیتے ہیں، دلیلیں سامنے آ جاتی، اس کے باوجود بھی منہ پھیر لیتے ہیں، کہتے یہ تو جادو ہے۔ پیغمبر سے کہتے ابھی نہیں مانی، ہو سکتا ہے آپ نے چشم بندی کر دی، ہو سکتا ہے کہ آپ نے چشم، امکان تو ہے نا۔ ایسا ہے کہ کل قافلہ آنے والا ہے مکے میں، جب وہ قافلہ آئے گا اس سے پوچھیں گے، کیونکہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو فقط مکے والے تو نہیں نہ دیکھیں گے، مکے والے بھی دیکھیں گے، مدینے والے بھی دیکھیں گے، طائف والے بھی دیکھیں گے، شام والے بھی دیکھیں گے۔ کل قافلہ آنے والا ہے، اگر انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے، کیونکہ چشم بندی تو انہی کی ہو سکتی ہے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو سامنے موجود نہیں ہے، ان کی تو چشم بندی کا امکان نہیں ہے نا۔ قافلہ کل آئے گا، اگر کل قافلہ آنے کے بعد کہتا ہے ہاں ہم نے بھی یہ دیکھا تھا تو مان جائیں گے۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے بھائی، سانچ کو آنچ کیا ہے، سانچ کو آنچ کیا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کل قافلہ آئے گا ان سے پوچھ لیں گے۔ صبح ہوئی، قافلہ آیا، گئے، یہی کفار قریش خود ہی گئے، تو بھائی یہ بتاؤ کل رات میں تمہیں کچھ عجیب چیز نظر آئی تھی؟ لیکن اور تو کچھ نہیں تھا۔ ہاں ہم نے چاند کو 2 حصوں میں بٹتے پھر ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ ارے کیا مان گئے؟ پھر بھی نہیں مانا، کہنے لگے تو وہی جادو ہے۔ اب جب امامت کا مرحلہ آیا، امامت بھی تو الہی منصب ہے نا، اللہ نے عطا کیا ہے یہ منصب، تو اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے، ثبوت چاہیے۔ امامت کا، ہر امام کی امامت کا اعلان 3 مرحلوں میں ہوا ہے۔ پہلا اعلان غدیر کے میدان میں، غدیر میں صرف امیر المومنین کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا ہے، غدیر میں پیغمبر نے 12 اماموں کا اعلان کیا۔ علی ہیں، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی بن حسین، ثم محمد بن علی، آخر تک 12 اماموں کا نام ہے۔ ایک اعلان غدیر میں ہوا، پھر جب کوئی امام دنیا سے جانے لگتا تھا تو اپنے بعد کے امام کا اعلان کرتا تھا اور اس امام کے بعد والے امام کا۔ جب امیر المومنین دنیا سے جانے لگے تو اپنے بعد کے لیے امام حسن کا اعلان کیا، امام حسن کے بعد امام حسین کا اعلان کیا۔ جب امام حسن دنیا سے جانے لگے تو اپنے بعد کے لیے امام حسین اور امام علی بن الحسین کا اعلان کیا۔ امام حسین نے اپنے بعد کے لیے امام علی بن الحسین اور امام محمد باقر کا اعلان کیا۔ 3 مرحلوں میں ہر امام کا اعلان ہوا، لیکن پھر بھی نہ ماننے والوں نے نہیں مانا۔
پیغمبر کے بعد ظاہر سے بات ہے کچھ نے مولا علی کو مانا، کچھ نے نہیں مانا۔ مولا علی کے بعد جو مولا علی کو امام مانتے ان سب نے امام حسن کو امام مان لیا۔ جو مولا کو امام مانتے تھے انہوں نے ان کو بھی امام مان لیا۔ امام حسن کو امام ماننے والوں نے امام حسن کے بعد امام حسین کو بھی امام مان، کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ امام حسین کے بعد امام حسین کو امام ماننے والوں میں اختلاف، مختلف وجوہات تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ امام زین العابدین کا جس حال میں اعلان امامت ہوا تھا پورا کنبہ شہید ہو چکا تھا، امام حسین زخموں سے چور تھے، رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، خیمے میں کوئی برد بچا نہیں ہے، اس عالم میں امام کی امامت کا اعلان تھا۔ حالات اس زمانے کے یہ تھے کہ معاشرے پہ خوف ڈالا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد لوگ ڈر گئے تھے کہ یہ حکومت بڑی خطرناک ہے، جس نے نواسے رسول پر رحم نہ کیا وہ ہم پہ کیا رحم کرے۔ ابھی کے حالات دیکھتے ہیں، دو چار جگہ اگر کہیں کچھ ہو جائے تو لوگوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے نا۔ دو چار لوگ اگر پکڑ لیے جائیں، گرفتار کر لیے جائیں، جیل چلے جائیں، دو چار مارے جائیں، پھانسی ہو جائے تو بقیہ سہم جاتے، ڈر جاتے ہیں۔ کربلا کے بعد خوف لوگوں پہ طاری ہوا۔ اچھا ظاہر سے بات اس زمانے میں اتنا بڑا میڈیا بھی نہ تھا۔ آج میڈیا کی اتنی وسعت کے باوجود حق ابھر کے سامنے نہیں آ پاتا ہے نا، حقائق چھپے رہ جاتے ہیں۔ وہاں پہ امام سجاد کے بارے میں امام حسین کے بعد امام حسین کو امام ماننے والے یعنی شیعہ دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک فرقہ بن گیا کیسانیہ کے نام سے۔ کیسانیہ فرقہ جو تھا محمد بن کیسان سے اس کا جو ہے تعلق ہے، محمد بن کیسان محمد حنفیہ کی امامت کے قائل ہوئے۔ امام زین العابدین کو انہوں نے امام نہیں مانا۔ امام زین العابدین کی ایک چیلنج ہے نا اپنی امامت کو ثابت کرنا، ثابت کرنے کہ آپ امام ہیں۔ محمد حنفیہ کو کچھ لوگ امام مان رہے ہیں۔ محمد حنفیہ مولا کائنات کے بیٹے ہیں، امام سجاد کے چچا ہیں، امام حسین کے بھائی ہیں۔ بعض لوگوں نے ان کو امام مان لیا، یہ امام ہیں۔ البتہ میرا اپنا عقیدہ، نظریہ اور دلیل بھی میرے پاس یہ کہ محمد حنفیہ خود مدعی امامت نہ تھے، وہ خود امامت کے دعوے دار نہ تھے۔ کچھ لوگ تھے جو ان کو امام مانتے تھے۔ کیوں دعوے دار نہیں تھے، کیا ثبوت ہے، میں بھی عرض کروں گا۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات دیکھ سے زیادہ چمچے گر، وہ مدعی نہیں ہے، یہ ان کی طرف نسبت دے رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ملیں گی آپ کو تاریخ میں، کچھ وقت نہیں ہے، میں بہت سمیٹ کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ محمد حنفیہ خود مدعی نہیں ہے، مگر حکمت عملی کے تحت محمد حنفیہ دعوی امامت کر رہے ہیں۔ ایک حکمت عملی کیا ہے؟ حکمت عملی عرض کرنا واقعاً محمد حنفیہ اپنے کو امام نہیں سمجھتے تھے، امام وہ امام زین العابدین کو مانتے تھے، لیکن بظاہر مدعی ہیں، یا کم سے کم جو انہیں مان رہے ہیں ان کے مقابلے میں خاموش ہیں۔ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں حالات یہ تھے کہ اگر امام زین العابدین کے چاہتے کہ 100-200 لوگوں کی میٹنگ کر کے بتاتے کہ میں امام ہوں، حکومت اکٹھا نہ ہونے دیا۔ حکومت کی طرف سے جو دباؤ تھا، پریشر تھا، اصلاً لوگ امام کے گھر کے قریب آنے سے ڈرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ حالات اس زمانے کے کیا، مثلا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں بنی امیہ کی حکومت تھی، بنی عباس ان کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، انقلابی تحریک تھی۔ ہر طرف نعرہ یہ لگتا تھا رجل من بنی ہاشم۔ پالیسی یہ تھی کہ لیڈر کا نام سامنے جو نہ لایا جائے، تاکہ اگر تحریک ناکام ہو گئی تو لیڈر محفوظ رہے، لیڈر پہ آنچ نہ آئے۔ تو لیڈر کا نام یہ رجل من بنی ہاشم، بنی ہاشم کا ایک شخص ہمارا امام ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے بنی ہاشم میں سب سے اکمل اور افضل کون ہے؟ امام صادق علیہ السلام ہے۔ تو عام لوگوں کے ذہن میں یہی تھا کہ امام صادق امام ہے۔ سدیر امام صادق کے ایک صحابی میں ہیں، بڑے انقلابی ہیں، بہت جذباتی ہیں۔ وہ ایک دن آتے ہیں امام جعفر صادق کے گھر اور کہتے ہیں مولا ہر طرف آپ کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، ہر طرف سے انقلاب 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 کی آوازیں آ رہی ہیں، آپ کے گھر میں سناٹا ہے۔
یہاں کوئی چہل پہل نہیں ہے، یہاں کوئی تحریک نظر نہیں ہے، کوئی موومنٹ یہاں نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ امام نے فرمایا سدیر میرے پاس ساتھی نہیں ہے، ساتھ دینے والا ایسے بھائی تحریک بغیر ساتھیوں کو نہیں نہ جو ہے وہ چلتی ہے، کچھ تو ہونا چاہیے، 10-20 آدمی تو ہونا چاہیے تحریک چلانے کے لیے، میرے ساتھی نہیں ہیں۔ کہ مولا کیا بات کرتے، 1/3 دنیا آپ کی ہے۔ امام نے کہا 1/3، کہا 1/3 نہیں، آدھی دنیا آپ کے چاہنے والے کی۔ امام نے کہا آدھی دنیا، ارے کہنے لگے 3/4۔ اب قریب تھا کہہ دیتے پوری دنیا۔ امام نے کہا سدیر میرے ساتھ رابو کو چلو گے، مدینے کے قریب آبادی ہے رابو، وہاں امام کچھ باغات تھے، رابو چلو گے؟ کہا چلیے۔ سدیر کہتے ہیں میں امام کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر کے چلا، کچھ دور جانے کے بعد نماز کا وقت آ گیا، امام گھوڑے سے اترے نماز پڑھنے کے لیے۔ جب امام نماز پڑھ چکے تو ایک دفعہ امام نے کہا سدیر اگر میرے ساتھیوں کی تعداد ان بکریوں کے برابر ہوتی جو یہاں چل رہی ہیں تو میں خاموش نہ بیٹھتا۔ سدیر کہتے جب میں نے بکریوں کو گنا تو کل 17 بکریاں تھیں، 17 ساتھی بھی اگر میرے ہوتے تو میں خاموش، البتہ 17 کربلا کے 72 جیسے، جمل والے نہیں، صفین والے ساتھی نہیں، کربلا کے 72 جیسے اگر میرے پاس 17 بھی ہوتے تو میں خاموش نہ بیٹھتا۔ تو حالات یہ تھے اس زمانے کے، جو حالات تھے کربلا کے بعد، جو خوف اور دہشت لوگوں پر طاری ہوئی تھی، لوگ اہل بیت کے گھر سے دور ہو گئے۔ امام سجاد کے لیے یہ ممکن نہ تھا کوئی اجتماع کرتے، جلسہ کرتے، میٹنگ کرتے اور وہاں کے اوپر اپنی امامت کا دعویٰ پیش کرتے۔ جس دن حکومت کو پتہ چل جاتا کہ وہ اپنی امامت کے لیے جلسہ کر رہے، اسی دن تو پابندی لگ جاتی ہے، ہر طرف سے پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر پکڑ دھکڑ نہ بھی ہوتی تو لوگ آنے کی ہمت کہاں کرتے؟ گزرا تھا خوف ہو جائے نا کہ وہاں کچھ ہونے والا ہے، پھر لوگ ظاہر سی بات ہے جلدی قریب نہیں آتے ہیں۔ مگر لوگوں کو بتانا ہے کہ امام کون ہے، پیغام کو پہنچانا ہے نا کہ امام کون ہے۔ اب محمد حنفیہ بھی دعوے دار ہے، امام سجاد بھی دعوے دار ہے۔ اب قوم میں گھوا چل گئی کہ بھائی چچا بھتیجے لڑ پڑے۔ اگر خاندان میں جھگڑا ہو جائے تو باہر والوں کو مزہ تو بہت آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، حکومت کو بھی مزہ آنے لگا، اچھا چلو ہوا آپسی میں لڑ رہے ہیں، چچا بھتیجے لڑ رہے، چچا بھی دعویٰ کر رہا ہے امامت کا، بھتیجا بھی دعویٰ کر رہا ہے امامت کا، خوب اس کو ہوا دی گئی۔ جو لوگ امام سجاد کے نام سے آشنا نہ تھے وہ بھی آشنا ہو گئے، انہیں بھی پتا ہے کہ ہاں دعوے داروں میں ایک وہ دعوے دار ہیں امامت کے۔ اب چچا بھتیجے میں طے یہ پایا کون حق ہے کون باطل، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ کیسے فیصلہ ہوگا؟ دونوں نے طے یہ کیا، چلتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس، حجر اسود سے پوچھتے ہیں حجر اسود تو بتا کہ امام کون ہے۔ دیکھیے کوئی جانے نہ جانے، محمد حنفیہ تو جانتے تھے کہ وہ امام نہیں ہے، اور جو انسان جھوٹا دعوے دار ہوتا ہے کبھی اس جگہ نہیں جاتا جہاں پول کھلنے کا خطرہ ہوگا۔ محمد حنفیہ تو جانتے تھے نا کہ حجر اسود کبھی ان کی امامت کی گواہی نہیں دے گا، امامت جھوٹی ہے، لیکن وہ تیار ہو گئے۔ تیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعویٰ نہیں ہے، حکمت عملی ہے، لوگوں کو امام سجاد کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ چچا بھتیجے چلا، اچھا وہ حکومت نے جو خوب پروپیگنڈا کیا، خوب پبلسٹی کی، تاکہ بھائی دونوں، ان کو خیال ہے کہ دونوں جائیں گے دونوں کو گواہی نہ ملے گی، العیاذ باللہ دونوں ذلیل ہوں گے، خوب مزہ لیا جائے گا۔ حکومت نے بھی خوب گاڑیاں وغیرہ بھی اس زمانے کی جو ہوتی تھی ان کو فراہم کر دیا ہوگا، آؤ بھائی آؤ، ہزاروں کا مجمع مسجد الحرام میں جمع ہو گیا۔ 10 آدمی کو اکٹھا کرنا جس زمانے میں مشکل تھا، ہزاروں لوگ اکٹھا ہو گئے تماشا دیکھنے کے لیے کہ ہوتا کیا ہے۔ آئے امام سجاد کا چچا، پہلے آپ بڑے ہیں نا، آپ بزرگ ہیں، پہلے آپ آئے۔ محمد حنفی حجر اسود بتا کہ امام کون ہے، بتا کہ امام کون ہے۔ حجر اسود خاموش۔ اب اس کے اندر امام سجاد نے کہا کہ آپ چلیے، آپ چلیے۔ اب امام سجاد جب آئے، حجر اسود تو بتا
امام برحق منصوص من اللہ کون ہے؟ وہ امام جسے اللہ نے امام بنایا ہے، پبلک نے نہیں، جسے اللہ نے امام بنایا ہے۔ ایک دفعہ حجر اسود فصیح زبان میں گویا ہوتا پتھر بول رہا ہے۔ ارے جب نبی کے ہاتھ پہ پتھر کلمہ پڑھ سکتا ہے تو اللہ کے بنائے ہوئے امام کے اشارے پر بول کیوں نہیں سکتا ہے؟ فصیح زبان میں حجر اسود گویا ہوتا، یا محمد، اے محمد حنفیہ، یہ امامت اپنے بھتیجے علی بن الحسین کے حوالے کر دو، فَإِنَّهُ إِمَامُكَ وَأَحَقُّ بِهِ مِنْكَ، کیونکہ علی بن الحسین ہے جو امامت کے حقدار ہیں اور وہی تمہارے امام ہیں۔ آواز کا سننا تھا، فوراً محمد حنفیہ امام کے قدموں پر گر پڑے، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے معین کیے امام ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد اس سے کیا اندازہ ہوا؟ وہ واقعی مدعی تھے یا حکمت عملی تھی؟ چند افراد تک بھی میسج پہنچانا مشکل تھا، ہزاروں تک یہ میسج پہنچ گیا۔ یہ کرامت کی معجزہ لوگوں نے دیکھا، حجر اسود بول رہا ہے، اس طرح سے ہلا ہے پتھر کے لوگ کہتے ہیں خوف تھا کہیں حجر اسود باہر نہ نکل آئے۔ یہ منظر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد پھر مرحلہ بے مرحلہ بھی اپنے امامت کو ثبوت پیش کیا ہے۔ افغانستان میں ایک جگہ ہے بلخ، ایک علاقہ ہے، ایک شہر ہے۔ بلخ میں امام سجاد کا ایک چاہنے والا ہے، ایک شیعہ ہے۔ ہر سال وہ حج کرنے آتا ہے، مکے آتا ہے، حج کرنے کے بعد مدینہ نہ جائے۔ حضور کی حدیث ہے کہ من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جو حج کرنے مکہ جائے اور میری زیارت کے لیے مدینہ نہ آئے اس نے مجھ پر ظلم۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ حج کرنے جاتے تھے مکے سے کے بعد یا مکے سے پہلے امام کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے تھے۔ یہ بھی ہر سال بلخ سے آتا تھا، افغانستان سے حج کرنے کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب آئے گا تو کچھ نہ کچھ تحفے وغیرہ بھی امام کی خدمت میں لے کر کے آتا تھا، ہر سال کا معمول تھا۔ یہ امام کی معرفت رکھنے والا ہے، عاشق امام، بیوی ایسی نہیں ہے۔ اب جب یہ جانے لگا تو بیوی نے شروع کیا غور غور کرنا، یہ کیا ہے ہر سال جاتے ہوئے اتنا سارا تحفہ وہاں سے بھی کبھی کچھ آتا ہے؟ ون وے ٹریفک ہے، یہاں سے تم جاتے ہو وہاں سے کچھ نہیں آتا۔ کیا بکواس کر رہی ہے امام حق؟ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب انہی کی تو عطا ہے، وہ وسیلے فیض الہی ہیں، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے انہی کی عطا ہے۔ اب کیا چاہیے؟ جو اپنے ایمان سے جواب دے رہے وہ خیر بہرحال یہ آئے حج کرنے کے بعد جب امام کی خدمت میں پہنچے، حسب معمول اپنا تحفہ امام کی خدمت میں پیش کیا۔ امام نے کہا کھانے پہ دعوت دی، دسترخوان پہ بیٹھے، کھانا ہوا۔ اب کھانے کے بعد ہاتھ امام نے تشت ملایا ہاتھ دھلانے کے لیے۔ اسلامی تہذیب یہ ہے کہ میزبان مہمان کا ہاتھ دھلائے گا، امام چاہ رہے ہیں اس کا ہاتھ دھلنے کا نہیں ہوگا، اصرار یہ نہیں ہو سکتا، ہم آپ کا ہاتھ دھلائیں گے۔ جب اس کا اصرار بہت بڑا امام نے کہا ٹھیک ہے، اس نے امام کے ہاتھ پر پانی ڈالنا شروع کیا، امام ہاتھ دھل رہے ہیں۔ جب 1/3 تشت بھر گیا تو امام نے فرمایا تشت میں کیا ہے؟ کہتا ہے مولا پانی ہے۔ تب پھر سے دیکھو، اب جو دیکھا کہتا ہے مولا سرخ یاقوت ہے۔ پھر پانی گر رہا ہے، جب آدھا تشت بھر گیا تو اب کیا ہے؟ تب پانی کا پھر دیکھو، کہتا ہے مولا سبز زبرجد ہے۔ پھر پانی ڈالا، پھر مولا کا کیا ہے؟ پانی نہیں، پھر دیکھو، کہتا ہے مولا سفید موتی۔ پورا تشت سرخ یاقوت سبز زبرجد اور سفید موتی سے بھرا ہوا۔ اب دیکھیے بھائی، مال تو بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے نا۔ آج اگر کسی کے پاس دولت آ جائے تو پھر خدا کیا ہوتا ہے؟ خدا تو غریبوں کے لیے ہے، خدا تو غریبوں کے لیے۔ خود قرآن بھی کہتا ہے طغى ان رآہ استغنى، جب انسان اپنے کو دولت مند بے نیاز سمجھ لیتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے۔
شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زعم باطل ہی صحیح پھر بھی ہے دل لگتی دلیل، مال دنیا ہو میسر تو خدا کچھ بھی نہیں۔ سب کی نگاہ میں دولت ہی ہے نا سب، ہاں مگر سید سجاد نے ثابت یہ کیا سیم و زر ہاتھ کے دھون کے سوا سیم و زر ہاتھ کے دھون کے سوا کچھ نہیں۔ امام نے فرمایا خذ هذه الجواہر، اٹھا لے سر جواہر، ایودا ہدیتک لنا، تجھے تحفے ہمارے لیے لے کے آ، اس کے بدلے میں اسے لے جا، واعتذر لنا عند زوجتک، اور جا کے اپنی بیوی سے ہماری طرف سے معذرت کر دینا کہ تمہارے تحفے کا جواب نہ ہو سکتا۔ وہ کیا لے کے آیا تھا؟ امام کیا دے رہے ہیں؟ اتنا دینے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں اس کا بدلہ نہیں ملا، کیونکہ خاندان اہل بیت کی تعلیم یہی ہے، کبھی اپنی عطا کو زیادہ مت سمجھنا، اپنی عطا کو دیکھیے کیا سبق ہے انسانیت کا، تکبر کا گلا کھول دیا ہے، وہ اپنے کو بڑا سمجھنے لگے ہیں۔ دیکھیے اسلام میں بڑا ہونا برا نہیں ہے، بڑا سمجھنا برا ہے۔ اپنے کو بڑا سمجھنا برا، بڑا شاعر ہونا برا نہیں ہے، اپنے کو بڑا شاعر، بڑا خطیب ہونا برا نہیں ہے، اپنے کو بڑا خطیب سمجھنا برا ہے، دولت مند ہونا برا نہیں ہے، اپنے کو دولت مند سمجھنا برا ہے۔ تکبر یہیں سے پیدا ہوتا ہے نا، غرور یہیں سے آتا ہے۔ امام فرماتے خذ هذه الجواہر، لے لو اسے، لیکن اپنی بیوی سے جو ہے معذرت کر دینا۔ یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں جب دیکھا کہ کچھ غریب بیٹھے ہیں، لفظ فقیر ہے روایت میں، لیکن عربی زبان کا فقیر اور ہے، اردو کا فقیر اور ہے۔ عربی زبان میں فقیر بھیک مانگنے والے کو نہیں کہتے، ہمارے یہاں فقیر بھیک مانگنے والے کو کہا جاتا ہے۔ فقیر کہتے ہیں محتاج کو، نیازمند کو، جس کی کمائی اس کی ضرورت کو پورا نہ کر سکے، یہ فقیر ہے، جسے ہمارے یہاں غریب کہا جاتا ہے۔ فقیر کو عربی زبان میں سائل کہتے ہیں، سائل اور ہے فقیر۔ فقراء بیٹھے ہیں یعنی غریب لوگ بیٹھے ہیں، مزدور طبقہ ہے، غیر دیوار مزدور بیچارہ جتنا کماتا ہے اتنے میں اس کا خرچ تو چلتا نہیں نہ ہے، ایک وقت کھاتا ہے، ایک وقت بھوکا رہتا ہے، بیمار ہو گیا تو پھر تو کیا کہنا، یہ تو ہے مصیبت ہی مصیبت ہے۔ فقراء بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، امام حسن کو دیکھا دعوت دی، مولا تشریف لائیے۔ اسلامی اخلاق یہ بھی سن لیجیے، اسلام کی دعوت، اسلام کا حکم یہ ہے اگر کوئی مومن آپ کو دعوت دے تو نہ مت، لا ترد دعوت المومن، مومن کی دعوت ٹھکرائی نہیں جاتی، حتیٰ اگر مستحبی روزہ آپ رکھے ہوئے، مت کہیے ہم روزے سے ہیں، کھا لے تو روزے کا کیا ہوا؟ اللہ تمہیں روزے کا بھی ثواب دے گا، مومن کی دعوت قبول کرنے کا بھی ثواب دے گا۔ ہم خرما ہم ثواب اسی کو کہتے ہیں نا، ہم خرما ہم ثواب۔ امام حسن بیٹھ گئے، اب سوکھی سوکھی تھی، ان کے ساتھ کھا لیا، کھانے کے بعد امام حسن نے کہا چلو ہمارے گھر سے کرتے ہیں، تمہاری دعوت ہمارے گھر ہے۔ امام حسن ان کو لے کر کے اپنے گھر گئے اور وہاں پر بہترین کھانے کا انتظام کیا، شاندار دسترخوان بچھا، ان غریبوں نے خوب جم کے کھانا کھایا، امام نے پیک کر کے گھر والوں کے لیے اور ڈھیر سارا مال و زر تحفے۔ اب ظاہر سی بات ہے بعض لوگ ہوتے ہیں نہ خود کار خیر کرتے نہ کسی کو کرنے، ساتھ لوٹنے لگتا ہے، ارے مولا اتنا بھی دینے کی کیا ضرورت تھی، ٹھیک ہے انہوں نے روکھی روٹی کھلایا، آپ نے کھانا اچھا کھلایا، کافی تھا، آپ نے کھانا باندھ کے بھی دیا اور ساتھ میں پیسے بھی دے دیے، اتنا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ امام نے سنتے کیا جواب دیا کہ ابھی بھی ان کا بدلہ نہیں ہوا، ابھی بھی ان کا بدلہ نہیں ہوا، انہوں نے جو کچھ ان کے پاس تھا سب ہمارے سامنے رکھا،
ہم نے سب نہیں دیا، اپنے مال میں سے کچھ انہیں دیا ہے، تو سب کچھ کا مقابلہ کہاں ہو سکتا ہے؟ امام سجادی فرماتے ہیں خود هذه الجواہر لے جاؤ جواہر کو واعتذر لنا عند زوجتك فإنها شكت علينا، ان کو شکوہ تھا مجھ سے، بیوی کو دے دینا، کہنا کہ امام نے کہا ہے کہ بھائی معافی چاہتے ہیں، تمہارے تحفے کا تو بدلہ نہیں ہو سکتا۔ خیر وہ اٹھا لیا، لے کے آیا، گھر میں بیوی کے سامنے رکھ دیا، اب پورا ماجرا بیان کیا۔ بیوی حیران، گفتگو تو ہمارے اور تمہارے درمیان ہوئی، انہیں کہاں سے پتہ چل گیا؟ فإنها شكت علينا، انہوں نے شکایت کی ہے، انہیں کہاں سے پتہ چل گیا؟ بلکہ سوچتے ہی فوراً سجدے میں گر گئی، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے اللہ، تو نے ہمیں ایسا عظیم المرتبہ امام عطا کیا ہے۔ اب شوہر سے کہتی ہے کہ اب کی جب جانا تو مجھے بھی ساتھ لے کے جانا، میں تنہا نہیں جانے دوں گی تمہیں، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ اگلے سال بیوی کو بھی ساتھ لے کر کے چلا، حج وغیرہ سے فارغ ہو کے مدینہ جا، راستے میں بیوی بیمار ہو گئی، مدینہ کے قریب پہنچتے پہنچتے بیوی دنیا سے رخصت، بیوی کی لاش چھوڑ کر کے امام کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد ماجرا بیان کیا کیسے شکایت ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا۔ امام نے کہا جا بیوی تیرا انتظار کرائے گی۔ اب جو پلٹ کے آیا جو دیکھا بیوی زندہ بیٹھی ہے، اس سے کہیں کیا ماجرا ہے؟ کیا ماجرا یہ ہے کہ جب ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے آئے، اچانک میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخص آیا، جس کی شکل ایسی تھی، آنکھیں ایسی تھی، ہونٹ ایسے تھے، لباس ایسا تھا، وہ بیان کرتی جاتی ہے، کہتا ہے یہی تو میرا امام ہے، یہی تو میرے امام کی شکل ہے، میرے امام سجاد کی یہی شکل ہے، یہی آنکھیں ہیں، یہی لب ہیں۔ کہنے لگے وہ جوان آیا، آنے کے بعد جیسے ہی ملک الموت کی نظر اس پہ پڑی کہ ملک الموت نے فوراً نے کہا السلام علیکم یا حجت اللہ فی ارضہ، اے اللہ کی زمین میں اللہ کی حجت تم پہ سلام، السلام علیکم یا زین العابدین۔ ملک الموت نے آگے بڑھ کے اس شخص کے قدموں کو چھوا، قدموں کو بوسا دیا۔ آنے والے نے کہا ملک الموت یا ملک الموت اعد روحها الى بدنها فانها قادمة الینا، اے ملک الموت اس کی روح اس کے بدن میں پلٹا دو، کیونکہ یہ میری زیارت کے لیے آ رہی تھی، یہ میری زیارت کے لیے آئی تھی۔ فإنی سألت ربی ان یبقیہا 30 سنة اخرى، میں نے اللہ سے دعا کی ہے اے میرے پروردگار اسے مزید 30 سال کی عمر دے دے، وَيُحْيِيهَا حَيَاةً طَيِّبَةً، فقط 30 سال کی زندگی نہیں، ٹینشن فری زندگی اسے عطا۔ ملک الموت نے میری روح واپس کر دی، میں زندہ ہو گئی۔ اب یہ بیوی کو لے کر کے امام کی خدمت میں آئی، جیسے ہی اس کی بیوی کی نظر امام پہ پڑی فوراً کہنے لگی ھذا واللہ سیدی، ھذا واللہ مولایا، خدا کی قسم یہی وہ آقا ہے، خدا کی قسم یہی وہ میرا مولا ہے جس نے مجھے حیات نو عطا کی۔ صلوات پڑھیں گے محمد۔ اس طرح سے امام نے اپنی امامت کا ثبوت کیا۔ ثبوت امامت کیا ہے؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بینہ معجزے کو کہتے ہیں، معجزے، وہ حجر اسود کا معجزہ، یہ زندہ بہت سارے معجزے کہاں تک بیان کریں۔ اب امام کی امامت تو ثابت ہو گئی، امام کہے کہ نہیں بنے، ہدایت کے لیے بنے۔ اصل مسئلہ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، اگر سے وقت ختم ہو رہا ہے، اب بات اب شروع ہوتی ہے۔ امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہدایت کرنا۔ امام کی ذمہ داری ہاتھ چموانا نہیں ہے، تحفے لینا نہیں ہے، ہدیہ لینا نہیں ہے۔ امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہدایت کرنا، راستہ دکھانا۔ اب ہدایت کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ بھائی ہم کو ہدایت کرنا ہے تو آ کر کے تقریر کریں، آرٹیکل لکھیں، پڑھائیں، کلاس لیں، یہی سب طریقہ تو ہے نا۔ امام سجاد کے زمانے کے حالات یہ ہیں کہ ان میں سے کچھ ممکن نہیں، نہ تقریر کرنا ممکن ہے،
جماعت کے مجلس میں آتا تھا اسے گرفتار کر لیا جاتا تھا. حکومت کی سختیاں ہیں ان کے اوپر. لوگ ایسے بھی آنے سے ڈرتے ہیں, اگر کوئی جیالہ آ بھی گیا تو سیدھے قید خانہ یا پھانسی. مجلس نہیں پڑھ سکتے, خطابات نہیں کر سکتے, درس نہیں دے سکتے, نہ امام باقر امام صادق کی طرح سے کلاس درس تشکیل دے سکتے ہیں, نہ مولا علی کی طرح سے خطبہ دے سکتے ہیں. کریں تو کیا کریں؟ یاد رکھیے گا, ہم جیسے لوگ حالات کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں. ہم تو حالات کا بہانہ کریں, کیا کریں بھائی, حالات ایسے ہیں, وہ حق کہہ نہیں سکتے, کیا کریں. یہی ہوتا ہے نا, ہم جب حق بیانی سے فرار اختیار کرتے ہیں تو ہم کیا بہانہ پیش کرتے ہیں؟ حالات کا بہانہ. حالات ایسے ہیں, لیکن جسے اللہ منصب ہدایت عطا کرتا ہے وہ حالات کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتا, وہ حالات سے نہیں ڈرتا ہے, وہ حالات کا گھارا موڑتا ہے. حالات کے پیش نظر حکمت عملی تو بدل جاتی ہے, راستہ نہیں بدلتا. حکمت عملی بدل سکتی ہے. ہر امام نے اپنے زمانے کے لحاظ سے اسٹریٹجی جو ہے معین کی ہے. حکمت عملی ہر امام کی الگ الگ, لیکن مقصد ایک ہے, ٹارگیٹ ایک ہے, راستہ ایک ہے, کوئی فرق نہیں ہے. حکمت عملی بدلی ہے. اب ظاہر کی بات, امام سجاد کے زمانے میں تقریر کرنا ممکن نہیں, مولا علی کی طرح خطبہ نہیں دے سکتے ہیں, امام باقر امام صادق کی طرح کلاس درس تشکیل نہیں دے سکتے, مدرسہ کالج یونیورسٹی قائم نہیں کر سکتے. پھر کیا کریں؟ تین کام امام سجاد نے کیا, اسی کو بیان کر کے مجلس کو تمام کروں گا. تین کام امام سجاد نے کیا ہے ہدایت کی ذمہ داری نبھانے کے لیے. اللہ نے ہادی بنایا ہے نا, گھر نہیں بیٹھیں گے, خاموش نہیں رہیں گے, حالات کا بہانہ بنا کر کے چپ نہیں ہوں گے. کام تو کرنا ہے. حکمت عملی کیا؟ پہلی حکمت عملی دعا. دیکھیے, دعا ایک ایسی چیز ہے جہاں کسی بھی جگہ اس پر پابندی نہیں لگتی. تقریروں پر پابندی لگ جاتی ہے, اخبار بند کیے جاتے ہیں, چینل بند کیے جا سکتے ہیں, اسکول بند کیے جا سکتے ہیں, دعا کوئی نہیں منع کرتا. جلاد سے جلاد حکومت, ظالم سے ظالم حکومت بھی جو ہے دعا پر پابندی نہیں لگاتی. حتیٰ جسے پھانسی کی سزا ہوتی ہے اس سے بھی کہتے دعا مانگنا ہے تو مانگو, دعا مانگنا ہے تو مانگ لو. ارے ہمیں سجاد خطبہ تو نہیں دے سکتے تھے, مسجد میں آ کر کے دعا مانگ لے. ایک دفعہ کہا اللہم, دعا کے بھیس میں خطبہ دے. بھائی خطبے میں کہتے ہیں ایھا الناس, اے لوگو. اب اے لوگو نہیں, اللہم, اے اللہ. اب اللہ سے دعا مانگ رہے. اچھا, آپ ایک بات یاد رکھیے گا, اسلام میں دعا کی بڑی اہمیت ہے, مگر دعا جانشین عمل نہیں ہے. دعا مکمل عمل ہے. یعنی یہ نہیں کہ یا دعا کرو یا عمل کرو. عمل بھی کرنا ہے, دعا بھی کرنا ہے. اللہ ہمیں روزی دے دے, کیا مطلب؟ مگر دعا کریں گے, جاب پہ نہیں جائیں گے, دکان پہ نہیں جائیں گے, کھیت پہ نہیں جائیں گے. نہیں, کھیت پہ بھی جائیں گے, جاب بھی کریں گے, بزنس بھی کریں گے, اور ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کریں گے. اللہ بیمار ہو گئے ہیں, اللہ شفا دے دے. کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے, ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے, اللہ سے دعا بھی کریں گے. پڑھنا ہے ہمیں, اللہ ہمیں کامیاب بنا دے. کیا مطلب ہے؟ محنت نہیں کریں گے, محنت بھی کریں گے, اللہ سے دعا بھی کریں گے. تو دعا جانشین عمل نہیں ہے, دعا مکمل عمل ہے. جب امام فرماتے اے اللہ مسلم سماج کو ایسا بنا دے, یعنی مسلمانوں ایسا بنو. امام کی 53-54 دعائیں ہیں جو صحیفہ سجادیہ کے نام سے آج موجود ہے. یاد رکھیے گا, جو اہمیت نہج البلاغہ کے خطبوں کی ہے وہی اہمیت صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کی ہے. جو کام امیر المومنین نے اپنے خطبوں سے لیا تھا وہی کام امام سجاد نے دعاؤں سے. فقط دعا کا ایک ٹکڑا آگے کر کے پیش کر رہا ہوں, اندازہ آپ کو ہو جائے گا. دیکھیے, اس زمانے میں اسلامی معاشرے کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ اسلامی معاشرے کو مادیات میں ڈبو دیا. ہر چیز کیا ہو گیا؟ پیسہ. آج بھی وہی حال ہے نا, پیسہ پیسہ, خود پیسہ, خدا پیسہ, سب کچھ پیسہ ہے. مال دنیا ہو میسر تو خدا کچھ بھی, یہی ہے نا.
عمر سعد کو کس چیز نے عمر سعد بنایا تھا؟ پیسے کا لالچ، پیسے کا لالچ ہی تو تھا نا۔ معاشرہ جو تھا وہ پیسے کا غلام بن گیا۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ پیسہ۔ آج بھی یہی تو ہے۔ بچے کس لیے پڑھتے ہیں؟ اسکول کس لیے جاتے ہیں؟ کالج کس لیے جاتے ہیں؟ کالج جانا ہے کس شعبے میں جائیں طے کرنا ہوتا، دیکھتے پیسہ کدھر ہے۔ آج علم کے لیے کون حاصل کرتا ہے؟ علم تو پیسے ہی کے لیے ہے نا بھائی۔ جس شعبے میں پیسہ زیادہ ہے وہاں ایڈمیشن کے لیے مارا ماری ہے، اور جہاں پیسہ نہیں ہے وہاں پر خاک اڑ رہی ہے، وہاں پر خاک اڑ رہی ہے۔ دینی مدارس اس لوگ خاک اڑ رہی ہے، خالی پڑے ہیں، جا کے کیا کریں گے، کھائیں گے کیا؟ سارا مسئلہ یہی ہے۔ ہاں مانتے ہیں کہ نہیں بڑا شریف ترین علم ہے، علم اس کے قائل ہے، ثواب بہت ہے، اللہ خوش ہے، اللہ راضی، مگر کوئی تیار ہے؟ نہیں ہے۔ یا دنیاوی شعبے میں آپ چلے جائیے، آرٹ میں خالی پڑا ہوا ہے، کوئی ایڈمیشن کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ لیکن بی ٹیک کرنا ہے، ایم ٹیک کرنا ہے، ایم بی اے کرنا ہے نا مارا ماری۔ میڈیکل لاکھوں کا ڈونیشن ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ تو ہر چیز پیسہ پیسہ پیسہ، مقصد حیات پیسہ۔ امام سجاد اپنی دعا کے ذریعے سے سماج کو بتا رہے ہیں مقصد حیات پیسہ نہیں ہے، مقصد حیات حصول رضا الہی ہے۔ اگر یہ انسان کی سمجھ میں آ جائے پھر کوئی مروان حکومت نہیں کر سکتا، کوئی ولید حکومت نہیں کر سکتا، کوئی ہشام حکومت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آج مروانوں کی حکومت ہے، یزیدیوں کی حکومت ہے، وجہ یہی ہے کہ ہم نے پیسے کو مقصد حیات بنا دیا۔ آج اگر ظالموں کی چوکھٹ پر بڑے بڑے جھوٹے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے جھوٹے نظر آتے ہیں جسے امید نہ کی، وجہ کیا ہے؟ امام فرماتے دعا ہے، ایک دعا کا ایک جملہ، دعائے مکارم الاخلاق، بڑی مشہور دعا ہے امام سجاد کی، بڑی عظیم دعا ہے، وقت نہیں ہے کہ میں مزید اس میں کچھ عرض کرتا۔ بہرحال اس کا ایک جملہ، امام فرماتے الہی عمرنی، اے اللہ مجھے لمبی عمر دے۔ یاد رکھیے اسلام میں موت کی دعا جائز نہیں ہے، موت کی دعا حیات، اسلام زندگی کا دین ہے، موت کا دین نہیں ہے، یاد رکھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے صاحبان ایمان، جب اللہ اور رسول تمہیں بلائیں، کس چیز کے لیے بلائیں؟ مرنے کے لیے یا جینے کے لیے؟ لما یحییکم، اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں حیات عطا کرتی ہے، تو بولو لبیک۔ اسلام کہے کا دین ہے؟ حیات کا دین ہے۔ فقط دو مقام ہے جہاں پر موت کی تمنا ہے اسلام میں۔ ایک تو وہ جو بظاہر موت ہے مگر زندگی ہے، وہ ہے شہادت کی موت۔ شہادت کی موت، ماہ رمضان کی جو دعائیں ہیں، اس دعا میں ایک دعا ہے، ہمارے لوگ پڑھتے تو ہے سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے تو نہ پڑھتا، وہ وہی پر ہے جہاں پہ حور وغیرہ مانگی گئی ہے نا، وَمِنَ الْحُورِ الْعِينِ فَزَوِّجْ لَنَا، حوروں سے میری شادی کرا دے۔ اسی میں جملہ اور ہے وَقَتْلًا فِي سَبِيلِكَ مَعَ وَلِيِّكَ فَوَفِّقْ لَنَا، اے اللہ اپنی راہ میں قتل ہو جانے کی ہمیں توفیق دے۔ اے اللہ، ماہ رمضان میں دعا مانگتے ہیں ہر روز، اے اللہ اپنے دین کی راہ میں مجھے قتل ہو جانے کی، تو یہ موت ہے مگر یہ حیات ہے۔ شہادت کی موت حیات جاوید ہے، اور دوسری موت وہاں پر ہے جہاں پر یہ یقین ہو جائے کہ جتنا دن دنیا میں رہیں گے گناہ کے سوا کچھ نہ کریں گے۔ پیسے تو خوب کمائیں گے لیکن سوائے گناہ کے کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں پر بھی ہے کہ پھر اللہ سے موت مانگو، اسی جملے میں ہے۔ امام فرماتے الہی عمرنی، خدایا ہمیں لمبی عمر دے دے۔ کاہے کے لیے؟ 2-4 ٹن گوشت کھا چکے ہیں، 2-4 کنٹل اور کھائیں، 2-4 ہزار میٹر کپڑے پھاڑ چکے ہیں، 2-400 میٹر اور پھاڑیں۔ یہ لمبی عمر کاہے کے لیے چاہیے؟ مقصد کیا ہے بھائی؟
الہی امرنی، خدایا ہمیں لمبی عمر دے دے. کتنے برس؟ 100 سال، 200 سال، 1000 سال. امام نے مدت عمر کو برسوں میں معین نہیں کیا. الہی امرنی، کب تک؟ ما دام عمری بضلة فی طاعتک، جب تک میری یہ زندگی تیری اطاعت میں صرف ہوتی ہے. مقصد حیات بیان کر دیا. مقصد حیات کیا ہے؟ مقصد حیات اللہ کی اطاعت ہے، اس کے راستے پہ چلنا ہے. جب تک میں تیرے راستے پہ گامزن رہوں، جب تک میری زندگی تیری عبادت و اطاعت میں صرف ہوتی رہے، مجھے زندہ رکھنا. وَإِن كَانَ مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، لیکن اے اللہ اگر میری زندگی تیری اطاعت میں صرف ہونے کے بجائے شیطان کی چراگاہ بن جائے، تیرا بندہ بننے کے بجائے شیطان کا غلام بن جاؤ، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، تو مجھے اٹھا لے. اس ایک جملے سے پورا فلسفہ اسلام، پورا فلسفہ اسلام. اچھا لوگ جانتے بھی تھے کہ امام دعا کی بحث میں خطبہ ذرا دور دور بیٹھے ہوئے قلم کاغذ لیے ہوئے لکھ بھی رہے ہیں، یادداشت بھی کر رہے ہیں. دیکھنے والے سپاہی سمجھ رہے ہیں کہ دعا کر رہے ہیں. دعا کرنے والے کو کون روکتا ہے؟ ایک طریقہ امام نے یہ اپنایا، دوسرا طریقہ جو امام نے اپنایا ہدایت. کیا ذمہ داری ہے؟ ہدایت. کس چیز کی ہدایت؟ یہ اصلی اسلام ہے، خالص اسلام، محمدی اسلام. مارکیٹ میں کون سا اسلام چل رہا ہے؟ اموی اسلام. مارکیٹ میں اموی اسلام ہے. محمدی اسلام، خالص محمدی اسلام کو سمجھانا جو ہمیں ذمہ داری ہے. تقریر نہیں کر سکتے، کلاس درس نہیں ہے، جا کے غلام اور کنیز خرید کے لاتے. رواج تھا اس زمانے میں، لوگ جاتے تھے غلام کنیز لاتے تھے گھر میں، کاہے کے لیے؟ کام کاج کے لیے، آسائش کے لیے. مگر امام کام کاج کے لیے نہیں لائے تھے، ان کو اسلام محمدی سکھانے کے لیے. اصل ہدایت عمل سے کی جاتی ہے، زبان سے نہیں. حدیث بھی ہے نا، کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو اسلام کی طرف زبان سے نہیں عمل سے بلاؤ. تو عملاً اسلام محمدی کو دکھا. گھر میں آگے دیکھو امام سے اسلام کیا ہوتا ہے. غلام لائے، کنیز لائے، سال میں 2 مرتبہ لاتے تھے، 2 مرتبہ آزاد کرتے تھے. شب عید الفطر اور شب عید قربان، 2 شبیں تھیں جب امام غلاموں کو لا کر کے چند مہینہ اسلام محمدی دکھا کے ان کو اب آزاد کرتے تھے. عید کی شب ہے. اچھا ظاہر سی بات ہے کہ انسان سے غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، خطا تو ہوتی ہے. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ممکن ہے مولانا ابھی کہیں گے 10 الفاظ آپ نے غلط بولے. ممکن ہے، ہو سکتا ہے زبان پھسلتی ہے، ہوتا ہے نا، ہر انسان سے خطا لفظ غلطی ہوتی ہے. یہ بیچارے بھی کنیز ہیں، غلام ہیں، غلطی ہوئی. غلطی جب کوئی غلام کنیز کرتا تھا تو امام سزا نہیں دیتے، اس کا نام رجسٹر میں لکھ دیتے، فلاں ابن فلاں نے فلاں دن یہ غلطی کی. جب عید کی رات آتی تھی سارے غلام اور کنیز کو امام اکٹھا کرتے، رجسٹر کھلتا تھا. فلاں ابن فلاں، تم نے فلاں دن یہ غلطی کی تھی. ہاں مولا. سزا ملی؟ نہیں مولا. اب بیچارے کا جو ہے وہ دم گھٹ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ آج شب عید شب عاشور ہونے والی ہے، پوری سزا اکٹھا ملنے والی ہے. بھائی 10 کوڑے روز مار لینا آسان ہے، 1000 کوڑے ایک دن. بیچارہ پریشان ہے، بول رہا ہے. کیونکہ یہ امام زندگی کا آخری درس دے رہے تھے نا، اور اس طرح سے درس دینا چاہتے تھے سب بھول جائیں، اسے نہ بھولیں، اسے نہ بھولیں. ایک ایک سے پوچھ رہے ہیں، نہیں مولا، نہیں مولا، نہیں مولا. سب سے جب پوچھ لیا سب پریشان ہے کہ لگتا ہے آج ساری سزا ملنے والی ہے. امام نے ایک دفعہ کہا کہ دیکھو میں تمہارے بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہوں، تم لوگ میرے اطراف میں کھڑے ہو جاؤ، جو میں کہتا ہوں وہ تم کہو. ٹھیک ہے، کھڑے ہو گئے. امام نے کہا کہو اے علی ابن الحسین. آقا مولا امام کچھ نہیں. اے علی ابن الحسین. سبق دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، زندگی کا بہت اہم سبق ہے، بہت اہم سبق. آج سارا جھگڑا فساد یہی کہ کوئی کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، سب بدلہ لینے کو تیار ہے.
اے علی بن حسین، جس طرح سے تم نے ہماری غلطیاں اپنے رجسٹر میں لکھ رکھی ہیں، یاد رہے کہ امام معصوم ہے، امام سے غلطی نہیں ہوتی ہے، مگر امام درس دے رہے ہیں، ان سے تو غلطیاں ہوتی ہیں نا، یہ تو عام لوگ ہیں۔ اے علی بن حسین، جیسے تم نے ہماری غلطیاں اپنے رجسٹر میں لکھ رکھی ہیں، ویسے ہی ان فرشتوں نے تمہاری خطاؤں کو بھی اپنے رجسٹر میں لکھ رکھا ہے۔ پھر کہہ رہا امام معصوم ہے، لیکن سبق کو ہمیں آپ کو دینا ہے نا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ آپ کی خطائیں معاف کر دے یا سزا دے؟ ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ واقعی ہے نا، کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے یا سزا دے؟ سب یہی چاہ رہے ہیں، معاف کر دے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اے علی بن حسین، آپ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے، اللہ آپ کی غلطیوں کو معاف کر دیجئے۔ قرآن کی آیت ہے نا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَلَا يُحِبُّ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کر دو، ایک دوسروں کی لغزشوں سے صرف نظر کرو۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، تم اپنے بھائیوں کے خطاؤں کو معاف کرو۔ یہ سننے کے بعد ہمیں سجاد فرماتے تھے، جاؤ ہم نے تمہیں تمہاری خطائیں معاف کر دی۔ خطائیں معافی نہیں کی، تمہیں آزاد بھی کر دیا۔ آزاد ہی نہیں کیا، سال بھر کا خرچہ بھی دیا۔ کیونکہ اگر ابھی امام ان کو آزاد کر کے گھر سے نکال گئے، ان کا گھر تو نہیں نہ ہے، نہ خاندان ہے، نہ کنبہ، نہ رشتہ دار، نہ اعزا، نہ جاب، نہ کاروبار، نہ کچھ نہیں ہے، یہ نکلتے ہی پھر کسی کے غلام ہو جائیں گے۔ ایک سال کا خرچہ بھی دے دیا، مکان کا کرایہ بھی دے دیا، کھانا پینا سب کچھ، ایک سال میں کچھ نہ کچھ اپنے لیے بنا ہی دیں گے۔ اس کے بعد امام اللہ سے خطاب یہ، اللہ ہم نے تو اپنا کام کر دیا، اب تیری باری۔ یہ وہ سبق ہدایت تھا جسے کبھی فراموش نہ کریں۔ تیسرا طریقہ جو امام نے ہدایت کے لیے انجام دیا ہے، وہ کربلا کو زندہ رکھا۔ احیاء کربلا اگر زندہ ہے، اسلام زندہ ہے۔ کربلا کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ ایک بیچارے کو گھیر کے کچھ لوگوں نے مار دیا، نہیں، ایک عاشور کے دن حسین نے پورا عملی اسلام پیش کیا ہے۔ کربلا پورا عملی اسلام، توحید چاہیے وہاں ہے، ایثار چاہیے وہاں ہے، وفا چاہیے وہاں ہے، زہد چاہیے وہاں ہے، شجاعت، جتنے بھی اسلامی اقدار ہیں سب کے سب کربلا میں عاشور کے دن، ایک عاشور کے دن۔ اگر کربلا زندہ ہے تو اسلام زندہ ہے۔ امام سجاد کا پورا زور تھا کربلا زندہ رکھنے کا۔ جب کسی شیرخوار بچے کو دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے، ہائے میرا اصغر۔ کسی نوجوان کو دیکھتے تھے تڑپ جاتے تھے، ہائے میرا قاسم۔ کسی جوان کو دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے، ہائے میرا اصغر۔ جب کبھی کھانا آتا تھا تو رونے لگتے، ہائے قتل ابی جوعانا، میرا بابا بھوکا مارا گیا۔ جب کبھی پانی سامنے آتا تھا تو رونے لگتے تھے، قتل ابی عطشانا، ہائے میرا بابا پیاسا دبا دیا گیا۔ قصائیوں کے محلے سے گزر رہے ہیں، ایک دفعہ کھڑے ہو گئے، پوچھا بھائی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لیا تھا؟ قصائی کہتے تھے مولا ہاں ہم لوگوں کا طریقہ یہی ہے، ہم ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے۔ کربلا کا رخ کر کے کھڑے ہو جاتے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ارے جانور بھی ذبح کیے جاتے ہیں تو پیاسے ذبح، ہائے میرا بابا۔ ہر وقت کربلا کو یاد کرتے، کربلا کو یاد کرتے۔ زہری دربار بنی امیہ کا ایک بڑا عالم ہے اور امام کے علم و فضل کا قائل، شاگرد بھی ہے امام، مگر ہے درباری عالم۔ بہت سے ہیں عالم دربار سے وابستہ رہتے ہیں، درباری عالم ہے۔
امام کی عظمت کا قائل ہے کہ امام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، آج میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، میری درخواست ہے کہ آپ میرے بیٹے کے ولیمے میں تشریف لائیں۔ امام نے کہا زہری جب سے میرا بابا مارا گیا ہے میں نے خوشی کی تقریبات میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ زہری کا اصرار بڑھتا ہے مولا میری خواہش۔ امام نے کہا ایک شرط پہ آؤں گا، وہ شرط یہ ہے کہ میرے بابا کی مجلس رکھی جائے۔ مجلس پر پابندی ہے، حکومت کی طرف سے پابندی ہے مجلسوں پر۔ امام کہتے ہیں اگر میرے بابا کی مجلس رکھی جائے گی تو میں آؤں گا۔ زہری چونکہ درباری عالم تھا، اس کے لیے پرمیشن لینا مشکل نہ تھا، اجازت مل گئی۔ اس کے گھر میں مجلس حسین کا فرش بچھ گیا۔ امام سجاد مجلس میں تشریف لائے، صدر مجلس میں آپ کو جگہ دی گئی۔ ذاکر منبر پہ گیا، مصائب کربلا بیان کر رہا ہے، لوگ سر جھکائے آنسو بہا رہے ہیں۔ جب مجلس ختم ہوئی تو زہری نے کیا دیکھا؟ امام کو صدر مجلس میں بٹھایا تھا، امام نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ امام وہاں بیٹھے ہیں جہاں عزاداروں کی جوتیاں رکھی ہوئی ہیں۔ مولا میں نے تو آپ کو صدر مجلس میں بٹھا، یہاں کا زہری جو میں نے دیکھا وہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ ارے میری دادی فاطمہ زہرا اجرکم اللہ، پوری کوشش امام کی کربلا زندہ رہے، کربلا زندہ رہے۔ ان تین طریقوں سے امام نے ہدایت کے فریضے کو انجام دیا۔ اسلام کی سربلندی ہوتی رہی، لوگ ڈر ڈر کے صحیح امام کی طرف لوگوں کے دل جھکنے لگے۔ حکومتوں کو یہ کہاں برداشت تھا، وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ نتیجے میں یہ طے کر لیا گیا کہ امام کا چراغ حیات گل کر دیا جائے۔ ولید بن عبد الملک بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، اس کے حکم سے اس کے بھائی ہشام بن عبد الملک نے امام کو زہر دیا۔ آج کی رات شہادت امام کی رات، کل 25 محرم ہمارا 5واں امام یتیم ہو جائے گا، امام کے سر سے بہت کا سایہ اٹھ جائے گا۔ ابھی دو یتیمی بہت بڑی مصیبت ہے۔ امام سجاد کو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، مولا ہماری تعزیت قبول ہو، لیکن مولا امام محمد باقر آپ یتیم ہو گئے، یقیناً بہت بڑا صدمہ ہے۔ لیکن دیکھیے عزیزو، اگر کسی کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے اور چار تعزیت دینے والے آ جاتے ہیں، پرسہ دینے والے آ جاتے ہیں، دلاسا دینے والے آ جاتے ہیں، دل کو قرار آ جاتا ہے۔ اور کہیں باپ کا جنازہ اگر تجھ کو احتشام سے اٹھے، عظمت و شان و شوکت سے اٹھے تو اور بھی دل کو قرار آ جاتا ہے۔ امام سجاد کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا، سارا مدینہ امام کے جنازے میں ٹوٹ پڑا۔ امام کا وہ کردار جو لوگوں کے نگاہوں کے سامنے تھا۔ امام باقر آپ یقیناً مصیبت زدہ ہیں، آج کی شب آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا، لیکن مولا آپ کے باپ کا جنازہ بے گورو کفن پڑا نہ رہا۔ ارے یہ تو سید سجاد کا مقدر جب کربلا سے کوفہ جانے لگے ہیں، اسیروں کو وہاں سے گزارا گیا جہاں شہیدوں کے بے گورو کفن جنازے پڑے ہوئے تھے۔ جب بیویوں نے یہ منظر دیکھا، اپنے کو وارثوں کے جنازے پہ گرا دیا، کوئی علی اکبر کے جنازے پہ، کوئی قاسم کے جنازے پہ، زینب اپنے بھائی حسین کے لاشے پہ آئی ہے۔ جناب امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی۔ زینب کی نگاہ نے کیا دیکھا؟ قریب ہے سید سجاد کی روح پرواز کر جائے۔ بھائی کے لاشے کو چھوڑا، زینب سید سجاد کے پاس آئی، اے بیٹا سجاد، ارے یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، بیٹا اپنے کو سنبھالو۔ امام سجاد کہتے بوبی اماں آپ دیکھ نہیں رہی ہے، نجس لاشیں تو دفن کر دیے گئے۔ ہائے میرے بابا کا طیب و طاہر جنازہ، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں، میں اپنے بابا کو دفن نہ کر سکا۔ بیٹا سجاد فکر نہ کرو، میں نے نانا سے سنا ہے تمہارے بابا کو قبر بھی ملے گی، بابا کا شاندار روضہ بھی بنے گا، پوری
دنیا سے چاہنے والے بابا کی زیارت کو آتے رہے. اللہ لعنت اللہ علیہ.